بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 بڑے بڑے گناہ جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، وہ گناہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ گناہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں، اور ان گناہوں کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں، جن کے قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اور بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ان گناہوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کون سے گناہ ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے؟ تو گناہ کون سے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، پہلا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ تشرک بھی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ کی ذات و صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے اس میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے مشکلیں حل کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، روزی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، یہی عقیدہ کسی اور کے بارے میں رکھ لینا کہ فلاں بزرگ، فلاں ولی، فلاں قبر والا وہ روزی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، اور مشکلیں دور کرتا ہے، بجلیاں بناتا ہے، تو یہ شرک ہو گیا اللہ کے ساتھ۔ تو یہ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ جب تک انسان شرک سے توبہ نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا، اور اس کی کوئی عبادت بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو شرک یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ شرک سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ آج والدین کے ساتھ اس نے سلوک میں کوتاہی ہو رہی ہے، کوتاہی کر کے ہم کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، والدین کو جھڑکا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کو اف بھی نہ کہو، والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو، یعنی بیزاری کا اظہار بھی نہ کرو۔ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے۔ اور والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، والدین کو ستانا، یہ ایسا گناہ ہے کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیتے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے ہی منع کیا۔ والدین نے 5-6 بچوں کو اکیلے پالا، ان کو بڑا کیا، پڑھایا، لکھایا، شادیاں کی، سب کچھ کیا، لیکن یہ 5-6 بچے مل کر اکیلے والدین کو نہیں پال سکتے، والدین کو نہیں سنبھال سکتے۔ تو والدین بہت بڑا سرمایہ ہے، والدین کے احترام کرنا چاہیے۔ تو دوسرا گناہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ سلوک کا حکم دیا ہے، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک میں جو کوتاہی ہوتی ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور نمبر 3، تیسرا جو کبیرہ گناہ ہے جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، یعنی فقر و فاقہ کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دینا، اولاد کو قتل کر دینا، غربت کے ڈر سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے، تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ آج لوگ فقر و فاقہ کی وجہ سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، یا پیٹ میں ہی اس کو بچے کو مار دیا جاتا ہے، یا بچے کو ضائع کروا دیا جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو کچرا کنڈیوں میں جا کے پھینک دیا جاتا ہے، اس کو کسی ایسی جگہ پہ جا کے ڈال دیا جاتا ہے کہ جہاں پر اس بچوں کو درندے کھا جاتے ہیں، اور وہاں پر اس بچے کو مار دیا جاتا ہے۔ تو بچوں کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح فیملی پلاننگ کی جاتی ہے کہ بچے زیادہ نہ ہوں، تو یہ بھی گناہ ہے، بلا وجہ فیملی پلاننگ کرنا فقر و فاقہ کے ڈر سے۔ تو اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ تو اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح چوتھا گناہ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی
اور بے شرمی والے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بے حیائی، فحاشی، بے شرمی والے کام بہت زیادہ معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ایسی ایسی محافل میں لوگ جاتے ہیں جہاں بے شرمی اور بے حیائی والے کام ہوتے ہیں۔ شوہر ہے تو اس کی الگ گرل فرینڈ ہے، اس کے ساتھ وہ رابطے میں رہتا ہے۔ عورت ہے تو وہ اپنے دوست احباب بنا کے بیٹھی ہوتی ہے۔ تو یہ آج کل چل رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے، بہت ہی غلط حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ولا تقربوا الفواحش، فحش کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ چوتھا بڑا گناہ ہے۔ پانچواں گناہ، کسی کو ناحق قتل کر دینا۔ ناحق لوگ کسی کو قتل کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کو قتل کر دیا، کسی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پر کوئی انبن ہو گئی تو اس کو قتل کر دیا، کسی کے ساتھ آپ کی جو ہے مزاج نہیں بن رہا، یا آپ کے دل میں وہ اچھا نہیں لگ رہا، تو اس کو قتل کر دیا، بہانے بہانے میں قتل کر دیا۔ تو کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے میں ایک دوسرے کو لوگ قتل کر دیتے ہیں، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، بہن بھائیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نمبر 6، یتیم کا مال مت کھاؤ، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یتیم کا مال کھانے سے بھی منع کیا۔ آج کوئی بچہ یتیم ہو جائے اور اس کے ماں باپ وراثت میں مال چھوڑ کر جائیں، اور بچہ چھوٹا ہے تو بہانے بہانے سے اس کا مال یہ حاصل کیا جاتا ہے، اس کے مال کو استعمال کرنا شروع کر لیا جاتا ہے، اس کے مال کو کھایا جاتا ہے۔ تو کسی یتیم کا مال کھانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یتیم کا مال مت کھاؤ۔ تو یتیم کے مال پر لوگ نظر رکھتے ہیں، یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو جو ہے اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس سے منع کیا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ یتیم کا مال کھایا جائے، تو یتیم کے مال کھانے سے بھی منع کیا۔ نمبر 7، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، اور انصاف کے ساتھ نہ تولنا، یہ آج ہمارے معاشرے میں عام ہو رہا ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب اس لیے آیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت فرمائی ہے۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے میں ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، ترازو میں ڈنڈی ماری جا رہی ہوتی ہے، بٹے جو رکھے جاتے ہیں ان میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، اور ترازو میں پہلے سے کوئی چیز باندھ دی جاتی ہے، رکھ دی جاتی ہے، تاکہ اتنا وزن جو ہے چیز میں کم آئے۔ تو آدھا آدھا کلو، ایک ایک کلو کا بھی فرق آ جاتا ہے۔ پیٹرول والا پیٹرول دے رہا ہے تو اس پیمانے سے کم پیٹرول جو ہے ڈالا جا رہا ہے، اس میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، انصاف کر کے پورا پورا ناپ کر پورا پورا تول کر دیا جائے۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس سے منع کیا۔ نمبر 8، بات کرو تو سچی بات کی جائے، سچی بات کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ آج بات بات پر جھوٹ بولا جاتا ہے، آج کسی کی گواہی دینی ہو تو اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے، اور کلمہ پڑھ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، یا کوئی آپ کا جان پہچان والا ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، جھوٹ بول کر اس کے بارے میں گواہی دے کر اس کو بچا لیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار ہے، اور بے گناہ آدمی کو پھنسا دیا جاتا ہے۔ تو جھوٹی گواہیاں، جھوٹی باتیں یہ بہت جو ہے چل رہی ہیں۔ تو جھوٹ بولنا اس سے بھی منع کیا کہ بات کرو تو سچی بات کرو، اللہ تعالیٰ نے سچی بات کرنے کا حکم فرمایا۔ تو 8واں بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان سچ نہیں بولتا، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہیاں دیتا ہے، جھوٹی بات کرتا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح 9واں گناہ، جب کوئی وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو، وَبِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کرو۔ آج لوگ وعدہ پورا نہیں کرتے،
وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو وعدے میں خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وعدے کی خلاف ورزی یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، منافق کا کام ہے۔ منافق بات بات پہ جھوٹ بھی بولتا ہے، منافق وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، جھگڑا بھی کرتا ہے۔ تو یہ منافق کی 3 علامتیں حدیث مبارکہ میں بتائی گئی ہیں۔ تو جب بھی کسی سے وعدہ کیا جائے اس وعدے کو پورا کیا جائے، وعدے کو نبھایا جائے۔ کسی کو کوئی قرض دینا ہے، پیسے دینے ہیں، اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں آپ کو آپ کے پیسے ادا کر دوں گا، لیکن اس تاریخ کو پیسے ادا نہیں کرتے، نہ اس کو بتاتے ہیں کہ ہم آج نہیں ادا کر سکتے، آج گنجائش نہیں ہے، بتاتے بھی نہیں ہیں اور پیسے بھی ادا نہیں کرتے، وعدہ توڑ دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو یہ وعدہ خلافی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، 9 گناہ۔ ان گناہوں سے ہمیں بچنے کا حکم ہے، بچنے کا حکم دیا، اور ہمارے معاشرے میں یہ گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق اولاد کو قتل کر دینا، فقر و فاقہ کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا، بے حیائی اور فحاشی والے کاموں کے قریب جانا، بے شرمی والے کام کرنا، کسی کو ناحق قتل کر دینا، یتیم کا مال کھانا، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، جھوٹ بولنا اور وعدہ پورا نہ کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ تمام 9 بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں، اور قرآن مجید میں ان گناہوں کا ذکر ہے۔ ان گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہم ان گناہوں میں مبتلا رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت سے محروم رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں، مصیبتیں اور مشکلات ہمارے اوپر آئیں گی۔ ہر وقت انسان پریشان رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنا رہے گا۔ تو اس لیے ان گناہوں سے بچنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان گناہوں کو آج سے چھوڑ دیں۔ آج سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن گناہوں کا ذکر کیا ہے ان گناہوں سے ہم بچیں گے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، پورا ناپ کر دیں گے، کسی کے ساتھ وعدہ شکنی نہیں کریں گے، کسی کو قتل نہیں کریں گے، یتیم کا مال نہیں کھائیں گے۔ تو ان تمام گناہوں سے ہمیں بچنا ہے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔